मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान से मोहब्बत करता है तो उस पर चार निशानियां जाहिर करता है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है या फिर राज़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान से राज़ी होता है तो उस इंसान पर वो कौन सी चार निशानियां जाहिर करता है जिससे इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी है। प्यारे अजीज़ों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला कोहे तूर पहाड़ पर बात किया करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए मेरे सच्चे माबूद, तेरे राज़ी होने की आखिर कौन सी निशानी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मूसा, जिस बंदे से मैं खुश होता हूँ तो मेरे राज़ी होने की सबसे पहली पहचान, सबसे पहली निशानी यह है कि मैं उसके घर बेटी जैसी रहमत को भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर बेटी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी है। प्यारे अजीज़ों, जो बंदा दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी की तरबियत करता है, अपनी बेटी को जवान करता है, यानी अपनी बेटी को दीन का इल्म सिखाता है और जवान हो जाने के बाद उस बेटी का निकाह करके उसको रुखसत कर देता है, तो ऐसे बंदे के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसे बंदे से राज़ी होता हूँ और इतना खुश हो जाता हूँ कि उस बंदे को क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब व किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। इस बात की वजाहत हमें हदीस शरीफ से भी मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, जिस बंदे की तीन बेटियां हों और अपनी तीनों बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करे, मेरे दीन की तालीम दे, तीनों बेटियों को कुरान सिखाए, हलाल का लुक़मा उन्हें खिलाकर उन तीनों बेटियों को जवान करे और जवान करने के बाद इस्लामिक शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों का निकाह करके रुखसत कर दे, तो मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, वो बंदा मुझे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा तो वो तीन बेटियों का बाप और मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को ये बात सुना ही रहे थे कि एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी तीन बेटियां होंगी वो तो आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी दो बेटियां होंगी तो वो कहाँ जाएगा। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे प्यारे साहबी, दो बेटियों वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा। जैसे एक उंगली दूसरी उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरा शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तीन बेटियों वाला बाप तो जन्नत में चला जाएगा और दो बेटियों वाला बाप भी आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस नेमत से मैं तो महरूम रह गया। तो सरबर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की एक ही बेटी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपनी बेटी को हलाल का लुक़मा खिलाए, अपनी बेटी को जवान करे और दीन की तालीम दे, उसका निकाह करके उसकी रुखसती कर दे, तो एक बेटी वाला बाप भी क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ वैसे ही रहेगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर तीसरा शख्स खड़ा हुआ और रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नियत से महरूम रह गया हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اے شخص بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو آپ کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جا پاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ایک بہن ہے۔ تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کی روزی کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو اور اس کو قرآن کی تعلیم دو، شریعت کے مطابق اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ تو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت وکیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخی لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا کہ میں اس قوم پر راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہیں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور اس بات پر آپ خود غور کریں، دیکھیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، آپ کے محلے میں یا آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایک گھر ایسا ضرور ہوگا کہ جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کے آس پاس کوئی ایسا گھر بھی ہوگا جس میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے۔ اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں اور دولت میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، جس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں، تو جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈی ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم نرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانس لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر ہوتا ہے تو سردی پہلے پہرے والے حصے سے، رات کے دوسرے پہرے والے حصے سے سردی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا یہ بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، میری محبت میں اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ ایسا شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ تو پیارے عزیزوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے، جن کا بڑا کاروبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، تو ایسے شخص سے اللہ پاک خوش ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اور گاڑی بنگلہ، عزت، کاروبار، پیسہ، دولت، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی
یا خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ یہ چیز تو ہر وہ انسان حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس لیے انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ ان کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ سوچو اگر اللہ تعالیٰ ان سے اتنی محبت کرتا تھا اور ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر طرح سے آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو آزمایا تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ دولت واپس لے کر ان کا امتحان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر زندان میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاقے کیا کرتے تھے، کتنے دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی بڑی قربانی لی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شخص کو الگ الگ طرح سے آزماتا ہے، الگ الگ چیزوں سے آزماتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت لے کر آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔